یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں یہ اصل میں حقیقت میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی روزن ہے، کوئی کھڑکی ہے جس میں سے جھانکنے والا اپنی چشم تصور سے، تصور کی آنکھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ رہا ہے، آپ کو چلتا ہوا دیکھ رہا ہے، آپ کو آتا دیکھ رہا ہے، آپ کو جاتا دیکھ رہا ہے، آپ کی باتیں سن رہا ہے، آپ کا عمل دیکھ رہا ہے، آپ کے غصے کی کیفیت بھی دیکھ رہا ہے، آپ کا مسکرانا بھی دیکھ رہا ہے، آپ کے دل کی تمنائیں بھی حدیث کی کتابوں کے عکس میں اس کو نظر آتی ہیں، آپ کا شوق کیا ہے وہ بھی دکھتا ہے، کس چیز سے آپ خوش ہوتے ہیں یہ بھی دکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کل پیغام، آپ کے تمام احکام، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی کیفیتیں بھی حدیث کی کتابوں میں محسوس ہوتی ہیں۔ اس لیے وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتابیں پڑھنے یا سننے کی توفیق ملے۔ اور حدیث کی کتابیں صرف عربی میں نہیں ہیں، جو آدمی پڑھ سکتا ہو اس کے لیے ہر زبان میں ہیں۔ تو حدیث کی کتابیں پڑھنے اور سننے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست واقفیت پیدا ہوتی ہے، اور جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے وہی تو اسلام اور ایمان کا مزہ لے سکتا ہے، اور کون مزہ لے گا؟ اجنبی کو کیا مزہ آئے گا اسلام اور ایمان کا جو پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، آپ کی زندگی کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے، آپ کے شوق کیا ہیں، آپ کا ذوق کیا ہے، آپ کی راتوں کی مناجات کیسی ہوتی ہے، آپ کے اخلاق کیسے ہیں، گھروں میں کیسے رہتے ہیں، آپ کیا لے کر آئے انسانیت کے لیے، وہ دین، وہ تہذیب، وہ اخلاق، وہ کلچر، وہ تمنائیں، وہ دل کے شوق، وہ امنگیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اپنی امت کو دے کر گئے، جو اس کو جانتا ہے اسی کو تو ایمان و اسلام کا مزہ آتا ہے۔ ہماری مسجدوں میں الحمدللہ حدیث کی کتاب پڑھی جاتی ہے، ہماری مسجدوں میں الحمدللہ حدیث کی کتاب کی تعلیم ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو عصر بعد اکثر مسجدوں میں ہوتی ہے، فجر بعد بھی بہت سی مسجدوں میں ہوتی ہے، اور دیر تک کی تعلیم تو ہمارے تبلیغ کے احباب دن میں ضرور اکثر مسجدوں میں کرتے ہیں۔ کم سے کم جو مختصر تعلیم عصر بعد ہوتی ہے اس میں تو سبھی لوگ بیٹھا کریں، اور بہت احترام کے ساتھ اس نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ اس وقت ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنائے جا رہے ہیں۔ آپ کی گویا جس طرح صحابہ کرام جس عظمت اور احترام کے ساتھ اور ادب کے ساتھ اور جس دل کے شوق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، ہم لوگوں کو حدیث کی کتاب سنتے وقت ایسے ہی بیٹھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگر شوق و ذوق کے ساتھ بیٹھیں گے آپ تو زیادہ دن نہیں، چند ہفتوں میں آپ کو اپنے دل کی دنیا پر اس کا نور کی روشنی محسوس ہونے لگے گی۔ شرط یہ ہے کہ لگاتار بیٹھیے اور شوق کے ساتھ بیٹھیے۔ میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، نہ لوں گا میں دین ہارے دنیا۔